یہ ایک نوجوان جین کوم کی کہانی ہے۔ یہ دنیا کا واحد انسان ہے جو ایک دستخط سے 5 منٹ میں $19 بلین کا مالک بن گیا تھا، جو ایک دن میں دنیا کے 100 بڑے ارب پتیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ کون تھا؟ میں اس طرف آؤں گا، لیکن آپ پہلے اس ایک دستخط کا مقام ملاحظہ کیجئے۔ فیس بک نے 2014 میں جین کوم سے واٹس ایپ خریدنے کا معاہدہ کیا تھا۔ دستخط کا وقت آیا تو اس نے ایک عجیب شرط لگا دی۔ اس کا کہنا تھا وہ معاہدے پر شہر کی فلائی عمارت میں بیٹھ کر دستخط کرے گا۔ فیس بک نے انکار کر دیا، لیکن وہ اپنی ضد سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ سودا بڑا تھا، فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا یہ لوگ اس کی ضد کے سامنے پسپا ہو گئے۔ یہ سنیپ میں کاغذات لے کر آئے۔ وہ سنیپ کے ویٹنگ روم کی آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ فیس بک کے لوگ اس کے قریب پہنچے اور آہستہ آواز میں کہا، مسٹر جین، وی آر ہیئر۔ اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ آنسو صاف کیے، پین نکالا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ معاہدے کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے گئے۔ اس نے ایک دستخط کیا اور وہ ایک دستخط کے بعد $19 بلین کا مالک بن گیا۔ وہ 38 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بلینئرز میں شامل ہو گیا۔ ہم یہ آپ کو کہانی مزید بھی سنائیں گے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی سکرین پر اس وقت یہ سرخ نشان آ رہا ہے، آپ اسے ٹچ کر دیجئے۔ آپ گھنٹی کے اس نشان کو بھی انگلی سے دبا دیجئے۔ ہمارا چینل آپ کو روز زندگی اور کامیابی کا کوئی نہ کوئی نیا نسخہ ضرور بتائے گا۔ میں واپس جین کوم کی کہانی کی طرف آتا ہوں۔ جین کوم یوکرین کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں بجلی تھی، گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھی، لیکن یہ لوگ سردیوں میں ہمسائے کے فارم ہاؤس میں بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یعنی آپ غربت کی انتہا ملاحظہ کیجئے۔ ان لوگوں کے پاس سردیوں میں کمبل تک نہیں ہوتا تھا، لہٰذا یہ سردی سے بچنے کے لیے ہمسائے کے فارم ہاؤس میں جاتے تھے، بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر سو جاتے تھے۔ پھر اس غربت میں ظلم بھی شامل ہو گیا۔ یوکرین میں 1992 میں یہودیوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اٹیچی کیس میں بیٹی کی کتابیں بھری اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیس تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا، روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خرائط کے سہارے پل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ سٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہے۔ یہ سٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ اس غربت میں جین کوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہوتی چلی گئی۔ فوڈ سٹیمپس میں گزارا مشکل ہو گیا، لہٰذا جین کوم نے پارٹ ٹائم ایک گروسری شاپ میں سویپر کا کام شروع کر دیا۔ وہ سٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور باتھ روم سے لے کر دروازے کھڑکیاں تک صاف کرتا تھا۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خفت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے یونیورسٹی میں لے گیا۔ تعلیم کے بعد وہ یاہو میں بھرتی ہو گیا اور اس نے 9 سال یاہو میں کام کیا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا۔ اسے نوکری سے انکار ہو گیا۔ یہ مزید 2 سال یاہو میں کام کرتا رہا۔ آپ اس کی غربت کا اندازہ کیجئے۔ یہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے لنچ بند کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصویریں بھی بھیجی جا سکیں، ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ اسے بھی یہ آئیڈیا پسند آیا اور یہ دونوں اس آئیڈیا پر لگ گئے۔ یہ کام کرتے رہے،
काम करते रहे, यहां तक कि ये 2 साल में एक तिलिस्माती एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए। ये ऐप फरवरी 2009 में लॉन्च हुई और ये देखते ही देखते मकबूलियत की हदें क्रॉस कर गई। ये एप्लीकेशन टेलीकम्युनिकेशन में इंकलाब थी, इसे पूरी दुनिया को जोड़ दिया। जी हां, ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप कहलाती है। दुनिया के 2 अरब लोग इस वक्त ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐप दुनिया का तेज तरीन और महफूज तरीन जरिया अबलाग है। आप व्हाट्सएप डाउनलोड कीजिए और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको नया फोन और नया नंबर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप तमाम मोबाइल कंपनियों की ब्लैकमेलिंग से भी साफ बच जाएंगे। आप पूरी दुनिया के साथ राब्ते में भी रहेंगे। यह एप्लीकेशन इस कदर कामयाब हुई कि दुनिया भर की कंपनियों ने इसकी खरीदारी के लिए बोली देना शुरू कर दी, लेकिन यह मुसलसल इंकार करता रहा। फरवरी 2014 में फेसबुक भी व्हाट्सएप की खरीदारी की दौड़ में शामिल हो गई। फेसबुक की इंतजामिया ने जब इससे राब्ता किया तो इसकी हंसी निकल गई और इसने कहकहा लगाकर कहा, यह वो अदारा है जिससे मुझे 2007 में नौकरी देने से इंकार कर दिया था। वो देर तक हंसता रहा। इसने इसी हंसी के दौरान फेसबुक को हां कर दी। $19 बिलियन में सौदा हो गया। ये कितनी बड़ी रकम है, आप इसका अंदाजा पाकिस्तान के कुल मालियाती ज़खायर से लगा लीजिए। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त $12 बिलियन हैं, जबकि जेनकॉम ने एक एप्लीकेशन $19 बिलियन में फरोख्त की थी। जेनकॉम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी। इसका कहना था, मैं मुआहदे पर फूड स्टैंप्स देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर दस्तखत करूंगा। फेसबुक के लिए यह शर्त अजीब थी। ये लोग ये मुआहदा अपने दफ्तर या इसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन वो डट गया। यह सिलसिला 2 महीने तक चलता रहा। फेसबुक उसको कायल करती रही, ये इंकार करता रहा, यहां तक कि फेसबुक इसकी जिद के सामने पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। तारीख तय हो गई। फेसबुक के लोग फ्लाई सेंटर पहुंचे और ये वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठकर रो रहा था। इससे फेसबुक को यहां क्यों बुलाया था? इसलिए बुलाया था कि यह वो सेंटर था जिसके कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठकर ये और इसकी मां घंटों फूड स्टैंप्स का इंतजार किया करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहां आए थे और शाम तक भूखे प्यासे यहां बैठे रहते थे। वेटिंग रूम में बैठना अजियतनाक था, लेकिन इससे बड़ी अजियत खिड़की पर बैठी खातून थे। वो खातून हर बार नफरत से इनकी तरफ देखती थी, तंजिया मुस्कुराती थी और पूछती थी, तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे? तुम लोग कोई जॉब क्यों नहीं करते? ये बात दोनों मां बेटे के दिल पर लगती थी, लेकिन ये खामोश खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। खातून आखिर में इन्हें स्लिप देती थी, मां कागज पर दस्तखत करती थी और ये लोग अपनी आंखें साफ करते हुए वापस चले जाते थे। ये बरसों इस अमल से गुजरते रहे। चुनांचे जब इसे कामयाबी मिली तो इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उस वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। इसे $19 बिलियन के डील पर फूड स्टैंप्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और यह सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैंप्स देने वाली खातून आज भी वहां मौजूद थी। जैन ने $19 बिलियन का चेक उसके सामने रखा और हंसकर कहा, फाइनली आई गॉट अ जॉब, और सेंटर से बाहर निकल। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यह इंशाअल्लाह बेशुमार लोगों का माइंड चेंज करेगी।